لیفٹ موومنٹ بھی سامنے آئی تھی اور نان کوآپریشن موومنٹ بھی سامنے آئی تھی. یہ سارے ایونٹس کو ہم نے کل تھورولی ڈسکس کیا ہے. آج ہم ڈسکس کریں گے سائمن کمیشن کو. سائمن کمیشن برصغیر کب آیا تھا؟ تو آپ نے یاد یہ رکھنا ہے کہ لارڈ ارون جو کہ وائسرائے تھے انڈیا کے، اور اس وقت کے، کیونکہ اب اس سے پہلے ہم نے کلمسفرڈ کا پڑھا تھا، اب لارڈ ارون جو ہے وائسرائے آف انڈیا ہیں. اب وہاں پر جو انگلینڈ میں برٹش گورنمنٹ میں کنزرویٹو پارٹی جو ہے وہ اقتدار میں آئی تھی، کنزرویٹو پارٹی. انہوں نے ایک کمیشن بنایا تھا نومبر 27 کو، اور وہ کمیشن جو اپوائنٹ کیا تھا اس کو ہیڈ کر رہے تھے سائمن، لارڈ سائمن، یعنی لارڈ سائمن اس کو ہیڈ کر رہے تھے اس کمیشن کو، اور ان کو بھیجا گیا تھا سب کانٹیننٹ میں 1928 میں. بنایا گیا تھا اس کو 27 میں، جبکہ برصغیر جو ہے میں پہنچا تھا یہ 1928 کو. تو اس کو سائمن کمیشن کہا جاتا ہے. اور یہ جو سائمن کمیشن تھا اس کو ہیڈ کر رہے تھے لارڈ سائمن، اور اس میں اور بہت سارے ممبر بھی تھے. ان کو بھیجا اس لیے گیا تھا کہ جا کر دیکھ لیں کہ جو ہم نے ایکٹ نافذ کیا تھا 1919 میں، مونٹیگ کلمسفرڈ ریفارمز کے نام سے 19 میں جو ایکٹ امپوز کیا تھا، اس کے کیا اثرات سامنے آئے ہیں برصغیر میں، کیا وہاں کے لوگ خوش ہیں نہیں ہیں، کیا ان کی گریونسز ہیں، وہ فردر کیا چاہ رہے ہیں. اس کو دیکھنے کے لیے کہ یہاں کے لوگ اس جو ایکٹ نافذ ہوا تھا اس کو کس حد تک، یعنی اس میں ان کے جو ایشوز تھے اس کو میٹ کیا ہے، کس حد تک ان کے گریونسز ختم ہوئے ہیں، ان کی کیا فردر ڈیمانڈز ہیں، اس ساری چیزوں کو دیکھنے کے لیے ایک رپورٹ پیش کرنے کے لیے بنیادی طور پر لارڈ سائمن کو 28 میں سب کانٹیننٹ بھیج دیا گیا تھا. اور اس میں یہ یہاں پر آنے کے بعد انہوں نے 1930 میں اپنی ایک رپورٹ پبلش کی تھی. اس کو سائمن کمیشن رپورٹ کہتے ہیں، جو کہ 1930 میں پبلش ہوئی ہے، جبکہ سائمن کمیشن جو ہے 1928 میں سب کانٹیننٹ میں آیا ہے. اب یہاں پر آنے کے بعد انہوں نے ظاہر سی بات ہے یہاں پر سروے کیا، لوگوں سے ملے، انٹروڈیوس کیا، اور اس طرح سے کرتے یہاں کی جو گریونسز ہیں اس کے یعنی اس کو لے کر ایک باقاعدہ طور پر 2 والیوم رپورٹ پبلش کی تھی. اور انڈین نے سائمن کمیشن کو بائیکاٹ کیا تھا، کہ اس کو ریجیکٹ کیا تھا. اچھا، ان کی جو رپورٹ تھی اس کو بھی ریجیکٹ کیا تھا، اور سائمن کمیشن جب برصغیر میں آئے تھے تو اس کا بھی بائیکاٹ کیا تھا انڈینز نے. اس کو سائمن کمیشن کا نام دیا جاتا ہے. اچھا، اسی دوران ایک اور چیز جو سامنے آتی ہے وہ ہے نہرو رپورٹ. اب نہرو رپورٹ کیا تھی یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ نہرو رپورٹ جو ہے موتی لال نہرو اور اس کے بیٹے جواہر لال نہرو، یہ آل پارٹیز کی کانفرنس ہو رہی تھی، اس میں ایک رپورٹ پریزنٹ کی گئی تمام جو پارٹیوں کی کانفرنس میں اگست 1928 کو، یعنی 1928 کو، اگست 1928 کو ایک رپورٹ پیش کی گئی. اس رپورٹ کے کی فیچرز کیا تھے انہوں نے، اچھا یہ جو چیز تھی جو میں بار بار کہہ رہا تھا کہ لکھنؤ پیکٹ میں کانگریس اور مسلم لیگ نے مل کر ایک ایگریمنٹ، ایک پیکٹ سائن کیا تھا، اور اس میں کانگریس مان گئی تھی کہ مسلمانوں کے لیے سیپریٹ الیکٹوریٹ ہوگا، 1/3 ریپرزنٹیشن ہوگی، مسلمانوں کی نمائندگی ہوگی، جو امپیریل لیجسلیٹو کونسل ہوگی. اس کے علاوہ ویٹیج پروپوزل بھی انہوں نے ایکسپٹ کر لیا تھا. جبکہ نہرو رپورٹ میں جا کر انہوں نے ان تمام چیزوں کو ڈینائی کیا. اب ہم اس کو ڈسکس کریں گے ون بائی ون کہ نہرو رپورٹ جو موتی لال نہرو اور جواہر لال نہرو ان کا بیٹا تھا، آل پارٹیز کانفرنس میں ایک رپورٹ پیش کی اگست 1928 کو، اور اس رپورٹ میں انہوں نے ڈیمانڈ کیا کہ فیوچر میں سب کانٹیننٹ کو ایک ڈومینین سٹیٹس دے دیں، جہاں پر پارلیمنٹری سسٹم ہو، پارلیمانی نظام حکومت ہو. اور یہ جو پارلیمانی نظام بائی کیمرل ہونا چاہیے. بائی کیمرل سے مراد کیا ہے؟ ایک اپر ہاؤس ہو اور ایک لوور ہاؤس ہو. اپر ہاؤس جو کہ سینٹ کہلاتا ہے، اس میں تقریباً 200 ممبر ہونے چاہیے، اور یہ 7 سال کے لیے سلیکٹ ہونے چاہیے. جبکہ جو لوور ہاؤس ہے انہوں نے ڈیمانڈ کیا کہ اس کے ممبروں کی تعداد کم از کم 500 ہونی چاہیے، اور یہ 5 ایئرز کے لیے سلیکٹ کریں. تو نہرو رپورٹ میں انہوں نے کچھ ڈیمانڈز رکھے کہ آپ یہاں سے نکل جائیں، اس کو یہاں پر ایک ڈومینین سٹیٹس دے دیں، انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے، پارلیمانی نظام ہو جس میں ایک سینٹ ہو، اور سینٹ کے جو ارکان ہوں گے تقریباً 200 ہونے چاہیے، اور 7 ایئر کے لیے سلیکٹ ہوں. جبکہ جو لوور ہاؤس ہے اس میں تقریباً انہوں نے کہا کہ کم از کم جو ہے 500 ممبرز ہونے چاہیے، 500 ممبر، اور یہ 5 ایئر کے لیے سلیکٹ ہو. اچھا، اس میں انہوں نے پھر کہا کہ ایک فیڈرل سارٹ آف سسٹم ہونا چاہیے، فیڈرل ہونا چاہیے، اور اس کے نیچے جو ہے پروونسز ہونے چاہیے، سینٹر، اور اس کے بعد نیچے جو ہے فیڈریٹنگ یونٹس ہونے چاہیے.
اب یہاں پر ایک اور چیز انہوں نے جو لکھنؤ پیکٹ میں ایگری کیا تھا، یہاں اس کو ڈینائی کیا کہ نو سیپریٹ الیکٹوریٹ، کہ کوئی سیپریٹ الیکٹوریٹ جو ہے نہیں ہوگا. مسلمان کو ووٹ کرنے کے لیے جو ایک پروسیس تھا اس کو ڈینائی کیا. نو ویٹیج پرنسپل یا پروپوزل واز اڈاپٹیڈ، کہ جو ویٹیج پرنسپل اینڈ پروپوزل جس کو ایکسپٹ کیا تھا لکھنؤ پیکٹ میں کہ ہم مزید فردر آپ کی ڈیمانڈ سے زیادہ بڑھا کر یعنی آپ کو دے دیں گے، اس کو یہاں پر ڈینائی کیا. چوتھا جو پوائنٹ بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو اسمبلی تھی، سینٹرل اسمبلی ہے، وہاں پر 1/3 میجورٹی دینے کی انہوں نے یعنی حامی بھر لی تھی. 1/3 سے مراد یہ کہ 100 میں سے تقریباً 33 جو اراکین ہوں گے وہ مسلمان ہوں گے. لیکن یہاں پر نہرو رپورٹ میں جا کر انہوں نے ڈینائی کیا کہ یہ 1/4 ہوگی، 1/3 نہیں ہوگی. اب یہاں پر دیکھیں کہ انہوں نے سیپریٹ الیکٹوریٹ کو بھی ڈینائی کیا، ویٹیج پرنسپل کو بھی ڈینائی کیا، اور 1/3 ریپرزنٹیشن جو لکھنؤ پیکٹ میں انہوں نے دینے کا ڈیسائیڈ کیا تھا اس کو بھی ڈینائی کیا. اب جب یہ ڈینائی کیا تو قائد اعظم محمد علی جناح نے اس کے رسپانس میں 14 نکات پیش کیے ہیں 28 مارچ 1929 کو. اب یہ جب انہوں نے یہ چیزیں ایکسپٹ نہیں کی، لکھنؤ پیکٹ میں جو پوائنٹ جس کی حامی بھر لی تھی وہ جا کر نہرو رپورٹ میں اس کو ڈینائی کیا، تو قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنے 14 نکات سامنے رکھے. ان 14 نکات میں انہوں نے فیوچر کا یعنی کس طرح سے کیا کیا ان کے مسلمانوں کے ڈیمانڈز ہیں اس کو سامنے رکھا کہ اگر آپ سیپریٹ الیکٹوریٹ کو نہیں مانتے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں ویٹیج پروپوزل کو ریجیکٹ کرتے ہیں، آپ یہ جو سینٹرل اسمبلی ہے وہاں پر 1/3 میجورٹی ریپرزنٹیشن کو آپ ایکسپٹ نہیں کرتے ہیں، اب آئیں اور آپ کے سامنے 14 نکات یعنی مسلمانوں کی طرف سے پیش کیے، جس کو قائد اعظم کے 14 نکات کے نام سے یاد رکھا جاتا ہے. اور یقیناً آپ لوگوں نے مختلف کلاسوں میں اس کو کریم بھی کیا ہوگا اور یاد بھی ہوگا کہ آئین وفاقی طرز کا ہو جس میں صوبوں کو خود مختاری دی جائے، صوبے میں اقلیتوں کو میسر نمائندگی دی جائے، سینٹرل لیجسلیٹو اسمبلی میں مسلمانوں کی ریپرزنٹیشن 1/3 ہونی چاہیے، سندھ کو بمبئی سے الگ کیا جائے، ٹھیک ہے، NWP اور بلوچستان میں ریفارمز کیے جائیں. تو یہ سارے جو ہم کیا کہتے ہیں 14 نکات کی شکل میں ہم مختلف کلاسوں میں پڑھتے آ رہے ہیں، یہ بنیادی طور پر قائد اعظم محمد علی جناح نے نہرو رپورٹ کے رسپانس میں دیے تھے، کیونکہ نہرو رپورٹ بنیادی طور پر ڈینائل تھی اسی لکھنؤ پیکٹ کی، کہ لکھنؤ پیکٹ میں ایک ایگریمنٹ میں انہوں نے تمام باتوں کو ایکسپٹ کیا مسلمانوں کے، اور یہاں جا کر نہرو نے اس کو ریجیکٹ کیا. تو میں آپ کو بار بار کہہ رہا تھا کہ لکھنؤ پیکٹ کیوں امپورٹنٹ ہے مسلمانوں کی، سب کانٹیننٹ کے مسلمانوں کی تاریخ میں یا پاکستان کی تاریخ میں، کیونکہ اگر وہاں پر ایکسپٹ کر دیتے نہرو ڈینائی نہ کرتے تو کہا یہ جاتا ہے کہ سب سے بڑی اس ڈویژن کی سب کانٹیننٹ میں انڈیا اور پاکستان کے اندر کی پہلی وجہ نہرو بنے، جنہوں نے لکھنؤ پیکٹ کے تمام مطالبات کو نہرو رپورٹ میں جا کر ریجیکٹ کر دیا، جس کی وجہ سے مسلمانوں کے اندر یعنی مس ٹرسٹ کریٹ ہوا ہندوؤں کے لیے، کہ ہندو جو ہیں ایک طرف وہ ایکسپٹ کر چکے ہیں لکھنؤ پیکٹ میں، جبکہ آگے جا کر وہ اسی کو ڈینائی کرتے ہیں. تو مسلمانوں نے پھر اپنی جو راہیں تھی ان سے جدا کر لی اور انہوں نے اپنا ایک الگ سا راستہ اپنایا. اب اس کے بعد جو امپورٹنٹ ایونٹ ہے وہ ہے الہ آباد، خطبہ الہ آباد یا الہ آباد ایڈریس سے، جو کہ 1930 میں ہوا، اور یہ الہ آباد میں علامہ اقبال نے ایڈریس کیا تھا، اس کو خطبہ الہ آباد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اس الہ آباد کے ایڈریس میں علامہ اقبال نے بنیادی طور پر ایک یعنی اپنی تقریر میں اپنے خطبے میں یہ کہا تھا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ پنجاب NWP سندھ اور بلوچستان کو ملا کر ایک الگ ریاست بنائی جائے جہاں پر سیلف گورنمنٹ ہو ود ان برٹش امپائر اور وداؤٹ برٹش امپائر، یہ چاہے برٹش امپائر کے انڈر بنائی جائے یا برٹش امپائر یہاں سے نکل بھی جاتی ہے تو ایک الگ ریاست جو ہے کا قیام عمل میں لایا جائے. یہی مستقبل ہے مسلمانوں کا، یہی ایک الگ یعنی ایک سنگل اسٹیٹ جب تک نہیں بنائی جائے گی ان کے مطالبات پورے نہیں ہو سکتے. اس کو الہ آباد ایڈریس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. تو آج ہم نے جو چیزیں ڈسکس کی ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں. آپ نے یاد یہ رکھنا ہے کہ سائمن کمیشن برصغیر آیا تھا، اور سائمن کمیشن جو ہے وہ 1927 میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ لارڈ ارون جو ہیں یہ انڈیا کے وائسرائے تھے،
اسی دوران سائمن کمیشن جو کہ اپوائنٹ کیا تھا برٹش کنزرویٹو گورنمنٹ جو کہ اقتدار میں آئی تھی، انہوں نے کمیشن بھیج دیا انڈیا جو کہ 1928 کو پہنچا۔ اس کا مقصد کیا تھا کہ وہ ریویو کریں جو ایکٹ 1929 تھا اس کو ریویو کریں اور اس کے ریویو کر کے ایک رپورٹ پیش کریں جا کر برٹش پارلیمنٹ میں۔ تو یہ جو کمیشن تھا اس کو ہیڈ کر رہے تھے سر جان سائمن جو ہیں وہ ہیڈ کر رہے تھے۔ اسی وجہ سے اور اسی یعنی اس سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ 1927 میں مسلم لیگ نے کچھ ڈیمانڈ رکھے تھے کہ کنسٹیٹیوشنل ریفارمز کیے جائیں انڈیا کے اندر، اور یہ ڈیمانڈز جو ہیں اس کو بھی بنیاد بنا کر بنیادی طور پر کمیشن آیا اور انہوں نے 1930 میں ایک رپورٹ سبمٹ کی تھی۔ اس رپورٹ کا نام سائمن کمیشن رپورٹ کے نام سے اس کو یاد کیا جاتا ہے، اور انڈینز نے اس سائمن کمیشن کو بھی بائیکاٹ کیا تھا اور سائمن کمیشن کی جو رپورٹ ہے اس کو بھی ریجیکٹ کیا۔ بعد میں جب آل پارٹیز کی کانفرنس ہوئی تھی 1928 میں، اس کانفرنس کے اندر موتی لال نہرو اور ان کے بیٹے جواہر لال نہرو جو کہ ایکٹنگ سیکرٹری تھے اسی کانگریس کے، انہوں نے کیا کیا، ایک رپورٹ پیش کی، اور اس رپورٹ میں کو بنیادی طور پر نہرو رپورٹ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جس میں انہوں نے ایک ڈومینین سٹیٹس ڈیمانڈ کیا، ایک الگ جو ہے ایک ڈومین بنا دیا جائے جس میں پارلیمانی نظام حکومت ہو، ایک پارلیمنٹری سارٹ آف گورنمنٹ ہو، اور انہوں نے کہا کہ بائی کیمرل لیجسلیچر ہو، یعنی اس میں اپر ہاؤس ہونا چاہیے، لوور ہاؤس ہونا چاہیے، اپر ہاؤس جس کو سینٹ کہتے ہیں، جہاں پر کم از کم انہوں نے جو ڈیمانڈ کی ہے 200 ممبرز کی، اور یہ 7 سال کے لیے الیکٹ ہوں گے، جبکہ لوور ہاؤس جس کے لیے انہوں نے ڈیمانڈ کی ہے کہ تقریباً 500 جو ہے ممبرز ہونے چاہیے، اور یہ 5 ایئر کے لیے الیکٹ ہونے چاہیے نمائندے۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے ایک اور بھی کہا تھا کہ گورنر جنرل جو ہیں وہ اس ایگزیکٹو کونسل کو ہیڈ کرے گا۔ گورنر جنرل ول ایکٹ آن دی ایڈوائس آف دی ایگزیکٹو کونسل، یعنی اس کو ہیڈ کرے گا گورنر جنرل۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ ایک فیڈرل فارم آف گورنمنٹ ہونی چاہیے، اور تمام جو پاورز ہونی چاہیے وہ سینٹر کو حاصل ہونی چاہیے، اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا تھا کہ کوئی سپریٹ الیکٹوریٹ نہیں ہونا چاہیے، کوئی ویٹیج پرنسپل اڈاپٹ نہیں کیا جائے گا، اور انہوں نے کہا تھا کہ کوئی ریزرو سیٹس جو ہیں پنجاب اور بنگال میں نہیں دی جائیں گی، اور اس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ there should be 1/4 representation in the center۔ مسلمانوں نے جو لکھنؤ پیکٹ میں انہوں نے ڈیمانڈ رکھے تھے وہ 1/3 کے رکھے تھے، جبکہ یہاں جا کر انہوں نے 1/4 سینٹر میں دینے کا یعنی جو ہے انہوں نے حامی بھری۔ تو یہ جو تھا بنیادی طور پر، اس کے اور بھی کچھ پوائنٹس تھے، لیکن جو اہم پوائنٹس تھے وہ یہ تھے کہ لکھنؤ پیکٹ میں سیپریٹ الیکٹوریٹ کو ایکسپٹ کیا تھا، ویٹیج پرنسپل کو ایکسپٹ کیا تھا، اور 1/3 ریپرزنٹیشن کو ایکسپٹ کیا تھا، جس کو جا کر نہرو رپورٹ میں ڈینائی کیا۔ اس کے رسپانس پہ قائد اعظم محمد علی جناح نے 28 مارچ 1929 کو 14 نکات پیش کیے ہیں اسی نہرو رپورٹ کے رسپانس میں۔ ایک تو یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ 14 نکات ذرا ایک دفعہ دیکھ لیجئے گا جو آپ لوگ پہلے پڑھ چکے ہیں۔ اس کے بعد خطبہ الہ آباد 1930 میں ہوا ہے، میں نے آپ کو بتا دیا تھا۔ الہ آباد کا ایڈریس جو ہے جس میں علامہ اقبال نے اپنے خطاب میں سجیسٹ کیا تھا مسلمانوں کو ایک الگ ریاست کا، اور وہ الگ ریاست کہاں پر ہوگی؟ پنجاب، NWFP پروونس اور اس کے ساتھ سندھ اور بلوچستان کو ملا کر ایک الگ ریاست ود ان دا برٹش امپائر اور ود آؤٹ دا برٹش امپائر ایک الگ سے ریاست بنانے کا قیام عمل میں لانے کے لیے مشورہ دیا تھا، اور اس کو الہ آباد ایڈریس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے پاکستان کی تاریخ میں۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ 1930 تک ہم نے جو ڈسکس کیا ہے، اس حوالے سے کوئی کوشچن ہے؟ یاسر کچھ پوچھ رہے ہیں میرا خیال ہے۔ جی یاسر، مائک آن کیجیے گا۔